وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا وہ اپنی جگہ. لیکن اس میں پھر انہوں نے غلوب بھی کیا، انہوں نے کہا کہ بالفرض اگر مجھے کوئی شہید بھی کر دے تو میں نے اسے معاف کر دیا. نہیں سرکار، یہ آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں. جو اسلام میں معافی کی روش اختیار کرنے کا کہا گیا ہے نا، وہ عام معاملات میں ہے، قتل کے اوپر معافی نہیں ہے. مرزا جہلمی نے چند دن پہلے دعوت اسلامی کی کہانی میری زبانی کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور جس کے اندر اس نے جھوٹ، بہتانات، کذبات کا سہارا لیتے ہوئے دعوت اسلامی سے سادہ لو عوام الناس کو نفرت کا شکار کرنے کا پراپوگنڈا رچایا، اور اس نے کوشش کی کہ تحریک دعوت اسلامی سے سادہ لو عوام بدظن ہو جائے. تو اس کے اندر اس نے امیر اہل سنت الیاس عطار قادری صاحب کے حوالے سے ایک بات کی کہ مولانا الیاس عطار قادری صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مجھے شہید کر دے تو اس قاتل کا خون معاف ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں. تو اس بات پر اس نے کہا کہ یہ بات خلاف ہے قرآن اور سنت کے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سماعت بھی کیا. تو اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں کہ قرآن و سنت ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ قاتل کو معاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 178، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں قصاص لینے کا حکم دیا ہے تو ساتھ ساتھ معافی کا بھی حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر ناحق مارے جانے والوں کا بدلہ لازم ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اور جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے. تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، جب مقتول کے وارث اگر قاتل کو معاف کر دیں تو یہ معافی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے. تو اب یہ آیت کریمہ واضح بتا رہی ہے کہ اگر قاتل کو معاف کر دیا جائے تو یہ معاف کرنا تمہارے لیے رحمت کا سبب ہے، تمہارے لیے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے. تو قرآن ہمیں اس کی ترغیب دے رہا ہے، برخلاف اس کے کہ مرزا جہلمی کہہ رہا ہے کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن ترغیب دیتا ہے. اگر ہم سنت کی طرف آتے ہیں تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ہمیں یہی ترغیب ملتی ہے، سرکار دو عالم کے عمل سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے. سرکار بھی اسی بات کی رہنمائی دیتے ہیں کہ اس قاتل کو معاف کرنا چاہیے. جس طرح کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، 2692 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معروفیہ الیہ شیء فیہ القصاص، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جب کسی ایسی چیز کو لایا جاتا، یعنی ایسا مقدمہ پیش کیا جاتا کہ جس کے اوپر قصاص لازم ہوتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امرا فیہ بالعفو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ اس میں معافی کا حکم دیتے تھے، معافی پر ترغیب دلاتے تھے کہ معاف کر دیا جائے. جس پر سرکار دو عالم ترغیب دلائیں، جس کی سرکار دو عالم معافی پر رہنمائی فرمائیں، اور اس کو کہا جا رہا ہے یہ خلاف سنت ہے. اس پر اور حدیث پاک ہے، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے 4501 نمبر حدیث، اور اسی طرح سنن نسائی کی روایت ہے 4727 نمبر حدیث پاک ہے. اس کے اندر حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا قتل کا قصاص کے حوالے سے،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقتول کے وارثوں کو اس بات پر ترغیب دلائی کہ وہ قاتل کو معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ بار بار ترغیب دلانے کے بعد قاتل نے کو جب مقتولوں کے وارث نے معاف کر دیا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت دے دی کہ اگر تم نے ان کو معاف کیا ہے تو قاتل پر مقتول کے اور مقتول کے وارثین کے گناہ قاتل کے ذمے ہیں۔ تو دیکھیں احادیث سے، قرآن سے واضح معلوم ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی، قرآن کے فرمان سے بھی واضح معلوم ہو رہا ہے کہ قاتل کو معاف کرنا یہ اچھائی اور بھلائی کا کام ہے۔ قرآن حدیث ہمیں اس بات کی ترغیب دے رہا ہے، اور اس کے برخلاف مرزا جہلمی کا یہ کہنا کہ یہ خلاف ہے قرآن اور سنت کے، تو یہ محض ایک پراپگنڈا ہے، اس کی ہٹ درمی ہے، اس کا ایک ضد ہے جو وہ عوام کے درمیان نفرتیں پھیلانا چاہتا ہے۔